الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين۔ صدر گرامی، حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ٹاؤن نمبر 3 سفید ڈھیری کے تحت آج سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا یہ عظیم الشان اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ 10 بجے سے آپ حضرات کی کانفرنس شروع ہے۔ متعدد حضرات علماء کرام کے ایمان پرور بیانات، نظمیں، نعتیں اور تلاوتیں آپ حضرات نے سماعت کی۔ ابھی ہم سب کے مخدوم اور مخدوم العلماء حضرت قبلہ مولانا مفتی شہاب الدین صاحب دامت برکاتہم آپ حضرات کے سامنے آپ حضرات کی اپنی پشتو زبان میں بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ ایمان پرور، جہاد آفرین، حقائق افروز خطاب فرما رہے تھے۔ ان حضرات کی کرم فرمائی اور میں اسے اپنے لیے اللہ رب العزت کا انعام اور اعزاز سمجھتا ہوں کہ ان حضرات نے مجھے بھی آپ دوستوں کی زیارت کا موقع میسر کیا۔ آج کی مجلس میں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر بعد ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، کسی موضوع پر تو اظہار خیال کرنا مجھ مسکین کے لیے ممکن نہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ بغیر کسی ترتیب کے 1-2 باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، نبوت کی ابتدا اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کی، اس کی انتہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے سب سے پہلے نبی تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سب سے آخری نبی اور رسول ہے۔ برادران اسلام، جس طرح توحید کو مانے بغیر عقیدہ قیامت، عقیدہ رسالت، عقیدہ ملائکہ کو ماننا، آسمانی کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح پیغمبر اسلام کو آخری نبی مانے بغیر بھی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ برادران، عقیدہ توحید کا تعلق اللہ پاک پروردگار عالم کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن کبھی نہ بھولے اس حقیقت کو کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنی وحدانیت میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح خاتم النبیین ہونے میں حضور علیہ السلام بھی وحدہ لا شریک ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ نے کسی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج نہیں رکھا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی۔ اس لیے میں نے درخواست کی کہ اللہ رب العزت توحید میں وحدہ لا شریک، رحمت عالم
خاتم النبیین ہونے میں وحدہ لا شریک۔ برادران اسلام، 1400 سال سے حضور علیہ السلام کی امت کا اس عقیدے پر اجماع چلا رہا ہے، اور اسے خیر القرون کے زمانے میں حضرت امام ابو حنیفہ نے پوری امت کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، فقہ اکبر میں ہے کہ دعوی النبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بالاجماع کافر ہے۔ چنانچہ 1400 سال سے حضور علیہ السلام کی امت کا تعامل چلا رہا ہے کہ خیر القرون کے زمانہ میں ملعون مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی امت نے یہی موقف اختیار کیا کہ مسیلمہ اور اس کے ماننے والے حضور علیہ السلام کی امت کا حصہ نہیں، یہ غیر مسلم ہیں، یہ مسلم سوسائٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر بہت بات ایران میں ایک شخص بہاءاللہ ایرانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب اس وقت کی دینی قیادت نے متفقہ طور پر فتویٰ دیا کہ ایران بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ برادران عزیز، آپ کا ہمارا یہ ملک عزیز پاکستان جب ابھی تک معرض وجود میں نہیں آیا تھا، یہاں پر متحدہ ہندوستان اس کو کہتے تھے، یہاں پر فرنگی کی حکومت تھی۔ فرنگی کی حکومت میں اس کے کہنے پر ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ برادران، اس وقت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، عظیم متکلم اسلام حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی، عظیم محدث شارح بخاری حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، برادران اسلام حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت شیخ الہند حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم، حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری، حضرت علماء لدھیانہ، برادران مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا نذیر حسین دہلوی، میرے بھائیوں حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری، حضرت شیخ الہند، اس سطح کی دینی قیادت کے آپ حضرات کے کراچی سے لے کر بمبئی تک اور بمبئی سے لے کر میرے بھائیوں اس خطے کے آخری کنارے تک، ہندوستان، سری لنکا، آپ کا پاکستان، بنگلہ دیش، اس خطے کی پوری دینی قیادت نے متفقہ طور پر موقف اختیار کیا کہ ملعون قادیان اور اس کے ماننے والوں کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیوں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ انگریز کے زمانے میں ملعون قادیان کے ماننے والوں کے خلاف مختلف عدالتوں میں کیس گئے۔ آج ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے برملا انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، انتہائی وثوق کے ساتھ اس امر کا اعلان کرتے ہیں کہ تمام تر ان عدالتوں نے، چاہے وہ بھاگل پور کی ہو یا بہاول پور کی ہو، وہ ماریشس کی ہو یا الہ آباد اور مدراس کی، تمام تر عدالتوں نے ملعون قادیان اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہا۔ میرے بھائیوں، میں عرض کرتا ہوں، آپ حضرات کا ملک عزیز پاکستان قائم ہوا۔ پاکستان بننے کے بعد اس ملک کی بدنصیبی کہ سب سے پہلا وزیر خارجہ ملعون قادیان کا نفس ناطقہ اور نفس امارہ چودھری ظفر اللہ خان قادیانی کو بنایا گیا۔
میرے بھائیوں، اس سانحہ کے خلاف اس وقت کی ہماری دینی قیادت متفق ہوئی۔ آپ دوست یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ جمعیت علماء اسلام کے پہلے امیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری، حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری، میرے بھائیوں میں سید عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت مولانا داود غزنوی، مولانا عبدالستار خان نیازی، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، اس پوری دینی قیادت نے اس زمانے میں 1953 کی تحریک کو برپا کیا۔ میرے بھائیوں، اس زمانہ میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، ان کے گرامی قدر رفقا، 3 مہینوں تک انہوں نے بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کی سنت کو تازہ کیا۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ بظاہر وہ تحریک مطالبات کے حوالے سے تو نہیں، لیکن اتنا اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ قادیانیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے سامنے ایسے طور پر بند باندھ دیا گیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک پوری قادیانیت ملک عزیز پاکستان میں عوامی اجتماع کرنے سے ایسے طور پر بھاگنے لگی، خوف محسوس کرنے لگی کہ جو ہے وہ اپنا قوا غلیل سے کیا ڈرتا ہوگا، جس طرح قادیانیت نے عوامی میدان کو چھوڑا۔ لیکن قادیانیوں نے ایک سازش کے تحت حکومتی دوائر میں زیر زمین سرکاری عہدے حاصل کر کے قادیانیت کی تبلیغ کا دھندا جاری کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے کرم کو دیکھیں کہ 1974 کی تحریک چلی، اس کی تفصیلات ہیں، اور میں نے وعدہ کیا کہ آج کی مجلس میں مجھے لمبی گفتگو نہیں کرنا، میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ قادیانیت کا مسئلہ اس وقت کی گورنمنٹ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے قومی اسمبلی کے سپرد کیا۔ رب کریم کے کرم کو دیکھیں کہ قومی اسمبلی میں حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا صدر الشہید، حضرت مولانا نعمت اللہ خان، میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں کہ مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، یہ ہماری بھرپور دینی قیادت تمام مکاتب فکر کی نیشنل اسمبلی میں رحمت عالم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وہاں پر سرو قد ہو گئی، اور اپنا اسمبلی سے باہر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری، حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی، حضرت مولانا عبید اللہ انور، میرے بھائیوں حضرت مولانا عبدالحق صاحب، بھائیوں ذرا توجہ کریں، حضرت مولانا عبدالکریم صاحب بیر شریف والے، آغا شورش کاشمیری، نواب زادہ نصر اللہ خان، علامہ احسان علیہ ظہیر، سید مظفر علی شمسی، مولانا عبدالقادر روکڑی، بھائیوں توجہ کریں، آپ کے یہاں اس خطہ کے حضرت مولانا ایوب جان بن نوری، مولانا عبدالواحد کوئٹہ کے، غرض ہے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک پوری قوم نے ایک ایسا سیسا پلائی دیوار کی طرح قادیانیت کے مقابلے میں ایسے عزم اور استقلال کا ثبوت دیا۔ میرے بھائیوں، مجھے پشتو تو آتی نہیں، لیکن کچھ سمجھتا ضرور ہوں۔ ابھی حضرت مولانا مفتی شہاب الدین دامت برکاتہم ارشاد فرما رہے تھے کہ قادیانیوں کا اقتصادی بائیکاٹ کرنا، پرامن جد و جہد کے ذریعے قادیانیت کے فتنے سے حضور علیہ السلام کی امت کو بچانا، یہ ہماری تبلیغ کا محور ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے، میں اس کے دروازے پر نہیں جاتا۔ ایک آدمی نے میرے باپ کو گالی دی ہے، میں اسے اپنی دکان پر نہیں آنے دیتا۔
لیے پھرتے ہیں UN اور اس کے چارٹر کو۔ اگر دنیا کے کچھ حقوق ہیں تو ہمارا بھی حق ہے۔ میں نہیں آنے دیتا محمد عربی کے دشمن کو اپنی دکان پر، میں نہیں جاتا اس ملعون کی دکان پر۔ دنیا کا کون سا قانون ہے جو ہم پر پابندی عائد کرے؟ میرے بھائیوں، 1974 کی تحریک میں آپ حضرات کی بیدار مغز دینی قیادت، تمام مکاتب فکر کی جن کا میں نے تذکرہ کیا، ان حضرات نے مل کر متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ہم قادیانیوں کا اقتصادی بائیکاٹ کریں گے۔ قادیانی ہمارے ہاں نہ آئے، ہم ان کے ہاں نہیں جاتے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے کسی بینر کی، اشتہار کی، جلسے کی، سٹیج کی، سپیکر کی، اجتماع کی، خطیب کی، منظوری کی، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس اس کو ایسا رواج دیا، کراچی سے خیبر تک پورے ملک عزیز کی تمام مکاتب فکر کی ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد امام صاحب کھڑے ہوتے، 1 منٹ میں 3 باتیں کہتے۔ قادیانی کافر ہے، حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمان نہیں، ختم نبوت ایمان کا حصہ ہے، قادیانیوں سے بائیکاٹ کرو، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے۔ میرے بھائیوں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر روز 1 پیسہ خرچ کیے بغیر پورے ملک میں تحریک ایسے طور پر چلی کہ اس وقت 1974 میں گورنمنٹ نے یہ محسوس کیا کہ اگر یہ اس طرح پرامن جدوجہد یہ چلتی رہے، علماء اس تحریک کو 10 سال بھی لمبا کریں، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس قادیانی مسئلے کو قومی اسمبلی کے سپرد کیا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، 11 دن قادیانی جماعت کے چیف گرو مرزا ناصر پر، 2 دن لاہوری گروپ پر، اس کے بعد اسمبلی کے ارکان نے اظہار خیال کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد 2 دن اٹارنی جنرل نے بحث کو سمیٹا، درمیان میں چھٹیاں بھی ہوتی رہی۔ مجموعی طور پر 2.5-3 مہینے قومی اسمبلی میں قادیانیت کا مسئلہ اپنا زیر بحث رہا۔ میرے بھائیوں، گورنمنٹ نے اعلان کر رکھا تھا کہ 7 ستمبر کو ہم اس کے فیصلے کا اعلان کریں گے۔ آج 6-7 ستمبر کی درمیانی رات ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، ان حضرات کا پرائم منسٹر کے ساتھ ان حضرات کی میٹنگ ہوئی، متفقہ طور پہ ایک قرارداد منظور کی گئی۔ اگلے دن مجھے خوشی ہے کہ آج آپ حضرات کا اتنا بھرپور اجتماع، آپ حضرات کے چہروں کی رونق کو دیکھ کر ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ لیکن میں درخواست کرتا ہوں، ذرا اس منظر کو بھی دیکھیں کہ جس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا 7 ستمبر 1974 کو 100% حاضری مکمل تھی، 1 سیٹ خالی نہیں۔ یہ ذرا توجہ کریں، یہ ملک عزیز کے پرائم منسٹر بھی موجود جناب بھٹو صاحب، یہ اس وقت کے میرے بھائیوں قائد حزب اختلاف جناب ولی خان صاحب بھی موجود، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، حزب اقتدار، حزب اختلاف، تمام تر حضرات جمع، پوری اسمبلی۔ میرے بھائیوں، سپیکر نے صدارت سنبھالی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے تلاوت کا اعلان کیا، تلاوت ہوئی، ترجمہ ہوا، اس کے بعد وفاقی وزیر قانون کھڑے ہوئے۔ رات حضرت مفتی محمود صاحب مولانا جناب بھٹو صاحب کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں جو متفقہ قرارداد منظور ہوئی تھی، وفاقی وزیر قانون نے وہ قرارداد پڑھی، 3 منٹ میں اس کی تینوں خواندگیاں مکمل ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اب جناب
جناب سپیکر نے ان کا نام تھا صاحبزادہ فاروق علی خان، انہوں نے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نے درخواست کی کہ حزب اختلاف کی طرف سے آپ اس کی تائید کر دیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود کام تو رات کرا چکے تھے، آج تقریر کیا کرنا تھی، کھڑے ہوئے آدھے منٹ میں 2 جملے کہے تائید کے بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، سپیکر نے اعلان کیا کہ جو قرارداد آپ حضرات نے سنی، جو اس قرارداد کے حق میں ہے، ووٹنگ کا مرحلہ شروع ہوا، جو قرارداد کے حق میں ہے تائید میں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ میرے بھائیوں، آج علماء آپ حضرات کی دینی قیادت کی موجودگی میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ چشم فلک نے اس نظارے کو دیکھا، میری رب کی رحمت کے فرشتوں نے آسمان سے جھانک جھانک کے جھوم جھوم کے اس منظر کو دیکھا کہ سپیکر نے اعلان کیا کہ جو قرارداد کے حق میں ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ پوری اسمبلی کے ایک ممبر بھی ایسے نہیں تھا کہ جس نے اختلاف کیا ہو، پوری اسمبلی کی گردنیں حضور کے احترام میں جھک گئیں، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، متفقہ طور پر ایسے قرارداد منظور ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ وہاں پر پورے اجلاس نے پوری ایمانی قوت اور طاقت کے ساتھ اتنا نعرہ بلند کیا کہ قومی اسمبلی کی در و دیوار کو درکنار اس کی ایک ایک اینٹ تک گونج اٹھے۔ میرے خیال میں آگے چلنے سے پہلے صرف مناسب نہیں، بہت مناسب ہوگا کہ آپ بھی اسی یاد کو تازہ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، غازیان ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، متفقہ طور پر قرارداد منظور ہوئی اور یہ آج بھی آئین کا حصہ ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ رہے گا۔ آپ بھی کہہ دے رہے گا، جو کہتے ہیں رہے گا وہ زور کے ساتھ کہہ دے رہے گا۔ اور میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، یہ جناب بھٹو صاحب کے زمانہ میں آئین کے اندر ترمیم ہوئی تھی، یہ آئین سازی کا حصہ تھا۔ آگے چل کر جناب جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں 26 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس نافذ ہوا۔ آگے چل کر پھر مجلس شورا نے، پھر وفاقی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، قومی اسمبلی نے بھی اس کی تائید کر دی۔ اب وہ قانون کا حصہ ہے۔ ضیاء صاحب کے زمانے میں قادیانیوں پر پابندی لگائی گئی کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی قادیانیت کی اسلام کے نام پر تبلیغ نہیں کر سکتا، کوئی قادیانی ملعون قادیاں کے دیکھنے والوں کو صحابی نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی ملعون قادیاں کے دیکھنے والوں کو راضی اللہ نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی ملعون قادیان کے خاندان کو اہل بیت نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی ملعون قادیان کی بیوی نصرت جہاں کو ام المومنین نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ میں مسلمانوں کی اذان کے کلمات کو نہیں دہرا سکتا، کوئی قادیانی ملعون قادیان کے نام نہاد خلیفہ کو امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین نہیں کہہ سکتا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ اس میں یہ بھی طے ہوا کہ کوئی قادیانی کوئی قادیانی ایسی علامت اور نشانی مرئی یا غیر مرئی، کوئی مری نقوش کے ذریعے یا غیر مری نقوش کے ذریعے کوئی ایسی علامت استعمال نہیں کر سکتا جس سے کہ اس کا مسلمان ہونا سمجھا جائے، غرض ہے کہ
ایک جامع قانون کی شکل میں قادیانیت پر ایسی پابندی لگی۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں پابندی کیا لگی، میری طرف دیکھیں، پوری قادیانیت کی بوٹی بوٹی کانپنے لگی، ان پہ لرزے کی کیفیت طاری ہو گئی، وہ ان کے مارے غصے کے ان کے نتھنوں سے آگ کے فوارے نکلنے لگے، لیکن مرتے کیا نہ کرتے، ان کے لیے کوئی طریقہ کار باقی نہ رہا سوائے اس کے کہ انہوں نے اس قانون کو وفاقی شرعی عدالت کے اندر چیلنج کیا۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں لاہور کے ہائی کورٹ کے جو بہڑ والا اپنا احاطہ ہے اس کے سامنے کے حال میں 5 وفاقی شرعی عدالت کے جج صاحبان، جن کے صدر، جن کے چیئرمین، اس بینچ کے صدر جناب مسٹر جسٹس آفتاب حسین، ان کی سربراہی میں 1 مہینہ تک قادیانیت کا اور اسلام کا معرکہ قائم ہوا، مناظرہ ہوا، کتابیں پیش ہوئیں، حوالہ جات پہ ججز صاحبان نے غور و فکر کیا، قادیانی بھی آئے، میرے بھائیوں امت بھی آئی۔ میں اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا ہوں جن اعمال کی بنیاد پہ نجات کی توقع ہو سکتی ہے، وہ ایک عمل یہ بھی ہے کہ جن علماء کرام نے 1 مہینے تک وفاقی شرعی عدالت میں قادیانیت کے کفر کے خلاف حضور کی ختم نبوت کے محاذ کے علاؤ کو روشن رکھا، ان حضرات کی جوتیاں اٹھانے کی اللہ نے مجھے بھی سعادت بخشی تھی۔ میرے بھائیوں قادیانی کوئی پجاروں پر آتا تھا، کوئی پراڈو پر، کوئی لینڈ کروزر پر، ہم مسکین بستے اٹھائے ہوئے، کتابیں سر پہ، صبح و شام جوتیے چڑھاتے آتے۔ قادیانی بھی آئے، مسلمان بھی آئے، قادیانی کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، ہمیں محمد کی غلامی پہ ناز تھا۔ 1 مہینے تک بھائیوں توجہ کرو، 1 مہینے تک قادیانیت اور اسلام کا یہ معرکہ قائم رہا۔ میرے بھائیوں اس زمانے میں ایک حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کے خلیفہ مجاز حضرت سید نوید الحسینی خانقاہ مجددیہ کے حدی خان علم بردار ہمارے حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب، جو اس وقت عالمی مجلس دعوت ختم نبوت کے امیر تھے، میں قسم اٹھاؤں میرا اللہ مجھے احانت نہیں کرے گا، 1 مہینے تک وہ عدالت میں لاہور میں انہوں نے جب تک عدالتی کارروائی رہی ایسے ڈیرا ڈالے رکھا کہ شاید ایک پیشی بھی ایسی نہیں کی جس میں یہ دونوں بزرگ شریک نہ ہوئے ہوں یا ان کا ناغہ ہوا ہو۔ ہر روز آتے تھے، دونوں کا قد کاٹ بھی ایک، شکل و شباہت، چہرہ مہرہ بھی ایک جیسا، ایک ہی عقیدے کے علم بردار، ایک ہی مشن کے سردار۔ جس وقت یہ آتے تھے، آج میں اس کی اگر یہ تعبیر کروں تو بجا ہوگی کہ جس وقت یہ عدالت میں آتے تھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ قدرت نے تازہ سیب توڑ کے 2 موتی بھیجے ہیں، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 2 رحمت کے فرشتے نازل کیے ہیں۔ یہ کیفیت رہی، 1 مہینے تک عدالت میں کیس چلتا رہا۔ آج 1 مہینہ گزرنے کے بعد جس وقت فیصلے کا اعلان ہونا تھا، تاریخ نے اس کو دیکھا، حالات اور واقعات نے، میرے بھائیوں تاریخ نے اسے اپنے سینے میں محفوظ کیا کہ اللہ کے سبحان اللہ، ایسے نہیں زور سے سبحان اللہ، سارے کہو، پوری طاقت کے ساتھ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمت کرو میاں، آواز آنی چاہیے سبحان اللہ۔ آج جس دن فیصلہ ہونا تھا میرے بھائیوں، فیصلہ کیا ہوا کہ دنیا نے دیکھا کہ کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ میں قادیانی سے کہتا ہوں آپ کی ہماری کوئی ذاتی عداوت نہیں، آپ کا ہمارا کوئی ذاتی لڑائی اور جھگڑا نہیں، بندگان خدا کے لیے اس پر غور کرو، مناظرے ہوئے،
تحریکیں چلی، قومی اسمبلی میں مسئلہ زیر بحث آیا، عدالتوں کے اندر زیر بحث آیا۔ دنیا کا کون سا پلیٹ فارم ہے، دنیا کا کون سا فورم ہے جس پر قادیانی مسلم عقیدے پر بحث نہ ہوئی ہو؟ اس بحث کے نتیجے میں جو فیصلے ہوئے تمہیں بھی مان لینے چاہیے تھے، اور میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس بھی پلیٹ فارم پر ختم نبوت کے عقیدے کی بحث کو لے کر امت گئی، اللہ نے انہی ہمیشہ سرفراز کیا ہے اور دشمن اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد عدالت نے، میں درخواست کرتا ہوں، قادیانی اس کو سپریم کورٹ میں لے کر گئے۔ 1 مہینے تک 6 سپریم کورٹ کے جج مسٹر جسٹس شفیع الرحمان کی سربراہی میں، جسٹس عبدالقدیر، جسٹس امیر الملک، میں کن کن کا تذکرہ کروں، وہ اپنا 6 سپریم کورٹ کے جج تھے۔ 1 ہفتے تک سپریم کورٹ میں صرف قادیانی مسئلے پر بحث ہوتی رہی۔ دنیا نے دیکھا جس دن فیصلہ ہوا، قادیانیت وہ سامنے اونھی گری تڑپتی نظر آ رہی تھی۔ رحمت عالم کی ختم نبوت کا جھنڈا 4 دانگ عالم میں پھریرا بلند ہو رہا تھا، وہاں بھی کفر ہارا، اسلام جیتا۔ میرے بھائیوں، اب میرا وعد ختم ہوا۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس دن سے لے کر آج تک ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد یہ چیز قانون اور آئین کا حصہ بنی۔ اب میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، میرے ساتھ مل کے کہیں کہ انشاءاللہ یہ جو قانون منظور ہوا، ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس قانون کی حفاظت کریں گے۔ جو کہتے ہیں کریں گے، وہ زور کے ساتھ کہہ دے کریں گے، ایسے نہیں بلند آواز سے کہو کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، امریکہ کا کہنا یہ تھا، امریکہ کی کوشش یہ تھی کہ انہوں نے ایک ایجنڈا تیار کیا، حکم نواز شریف کی حکومت آئی، ان کو دیا، جتنا عمل ہو گیا سو ہو گیا، باقی جو بچا پرویز مشرف کو دیا کہ تم نے اس پر عمل کرنا ہے، جو حصہ بچ گیا آنے والی حکومت کے سپرد کیا۔ امریکہ کا ایجنڈا چل رہا ہے، موجودہ حکومت آئی، ان حکمرانوں کا خیال یہ تھا کہ اس پیریڈ میں ہم نے اس پورے ایجنڈے پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ میرے بھائیوں، چن چن کر آدمی لائے گئے، چن چن کر آدمی لائے گئے کہ ان کے ہوتے ہوئے امریکہ کے اس ایجنڈے پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ذرا توجہ کریں، میں درخواست کرتا ہوں، انہوں نے آسیہ مسیح کو رہا کیا، عدالتی سطح پر ایک ڈرامہ رچایا گیا، اسے رہا کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کو توفیق بخشی، کراچی ڈیرہ اسماعیل خان، سکر کنڈو غلام علی، بلوچستان، آپ حضرات کے بنو میں، سوات میں، پھر آپ حضرات کے پشاور میں، یکے بعد دیگرے، انہوں نے بڑے تسلسل کے ساتھ میرے بھائیوں تقریباً 25 کے قریب ملین مار کیے۔ 1 سال تک وہ سڑکوں پر پھرتے رہے، صبح کہیں، شام کہیں، دن کہیں، رات کہیں۔ اللہ نے کرم کیا، کراچی کا مثال، کراچی کا اجتماع بہت بڑا اجتماع تھا، پشاور کا اس سے بڑا، سکر کا اس سے بڑا، ٹنڈو غلام علی کا اس سے بڑا۔ جو بڑھتے گئے، دوست ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے کرم کیا کہ آج موجودہ حکومت نے وہ جو امریکی ایجنڈا تھا، اسلام کو مٹانے کا، مدارس کو مٹانے کا، تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کا، رحمت عالم کی عزت و ناموس کے مسئلے کو ملیا میٹ کرنے کا، وہ جو امریکی ایجنڈا تھا، اکیلے مولانا ان کے گرامی قدر رفقا کی جدوجہد سے اللہ نے کرم
بیان کیا، مجھے خوشی ہے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک میں جتنے اجتماع ہوئے، فریق کے طور پہ نہیں، خادم کے طور پہ تمام اجتماعات نے مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنے ایمان اور عقیدے کا حصہ سمجھ کر اس میں صرف حصہ نہیں ڈالا، میرے بھائیوں دن رات شب و روز خون پسینہ ایک کر دیا۔ اللہ نے ان اجتماعات کو ایسے طور پر کامیاب کیا کہ قائد نے حضرت مولانا فضل الرحمان کی اس کوشش نے یہ کرم کا معاملہ کیا کہ امریکی ایجنڈے پر ہماری حکومت ایک انچ آگے پیش رفت نہیں کر سکی۔ نعرہ تکبیر۔ اور میں اللہ کے فضل سے آپ دوستوں کے سامنے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اس کے بعد ان ملین بار تحفظ ناموس رسالت کے ان ملین باروں کے بعد مولانا نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ ذرا تصور تو کریں، آج بھی وہ آب و تاب کے ساتھ کھڑے ہیں بیچ میدان کے، اور اسلام کا جھنڈا لیے ہوئے پوری امت کی قیادت کرتے ہوئے وہ کھڑے ہیں۔ ان حالات اور واقعات میں میرا بیان ختم ہوا، میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں، آپ حضرات ارشاد فرمائیں، کیا خیال ہے آپ حضرات کا کہ اس خطے میں دین رہے گا یا مٹ جائے گا؟ ایسے نہیں، میرے کہنے پہ نہیں، اپنے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پہ ڈنکے کی چوٹ پوری توانائی کے ساتھ اعلان کرے، جو کہتے ہیں دین رہے گا زور کے ساتھ کہہ دے کہ دین رہے گا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے پوری توانائی سے کہو کہ دین رہے گا، میرے بھائیو دین رہے گا۔ میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، آپ حضرات کے پاکستان کو، ہمارے ملک عزیز کو بنے ہوئے 73 سال کا عرصہ ہوا جاتا ہے، کون صدی گویا گزر گئی۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، اس دوران میں 2 بدترین حکومتیں آئی ہیں پاکستان کی۔ ایک بدترین حکومت جو یحییٰ خان کی تھی، وہ جرنیل ملعون قسم کا، جس کے متعلق عدالتی گواہی ہے کہ پورے ملک کو اس جرنیل جو ہے وہ اپنا یحییٰ خان نے اتنا متعفن کر دیا تھا، رپورٹ نے لکھا کہ اس نے پاکستان کے صدارت کا پاکستان کے ایوان صدر کو GHQ کو اس نے چکلا بنا دیا تھا۔ یہ عدالتی رپورٹ کے اندر موجود ہے۔ اس ملعون کے کرتوتوں کی وجہ سے آدھا ملک گیا، ہماری فوج کے 90,000 آدمی گرفتار ہوئے، پوری دنیا میں ہمارے ملک کی رسوائی ہوئی۔ ایک تو بدترین حکومت اس جنرل یحییٰ خان کی تھی، دوسری بدترین حکومت میرے خیال میں میرے بھائیوں جنرل پرویز مشرف کی تھی۔ امریکہ کے فون کرنے پر، ایک فون کرنے پر یہ جرنیل ایسا اونچا لیٹا کہ اس نے پورے امریکہ کو پاکستان پہ ایسا سوار کر لیا کہ پاکستان کو اس کی قانونی بنا دیا۔ لیکن میں درخواست کرتا ہوں، یہ تو وہ لٹھ لے کر اسلام والوں کے خلاف، مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف غور شڈول پابندیے، ان پر جو ہے وہ اپنا چھاپے، مدارس کی بندش، لال مسجد کا قیمہ کرنا، یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حالات اور واقعات نے اسے اتنا طاقتور بنا دیا تھا۔ بیک وقت وہ کمانڈر ان چیف تھا، چیف آف آرمی تھا، وہ بیک وقت پاکستان کا چیف ایگزیکٹو رہا۔ 2 دفعہ اس نے صدارتی الیکشن لڑا، قومی اسمبلی سے اس نے اعتماد کا ووٹ لیا، اس کی یہ طاقت تھی۔ یہ واقعہ ہے کہ حالات نے اسے طاقتور بنا دیا۔ میں زمینی حقائق کا انکار نہیں کرتا، میں مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی جو طاقت تھی اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو آج کی یہ موجودہ حکومت اس کے فاصل کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اس خطے میں امریکہ کے کہنے کے باوجود اگر پرویز مشرف
دین کو ختم نہیں کر سکا تو موجودہ حکمرانوں کا باپ بھی اس خطے سے دین کو ختم نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیوں جو کہتے ہیں نہیں کر سکتا، وہ پوری توانائی کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے لہرا کے کہہ دیں نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں یہاں سے جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاکستان بھی رہے گا، آئین بھی رہے گا، حضور کی عزت کا مسئلہ بھی رہے گا، محمد کی ختم نبوت کا تذکرہ بھی رہے گا۔ جو کہتے رہے گا، میں درخواست کرتا ہوں آپ، میرا وقت ختم ہوا، آپ نعرہ لگائے، میں آپ سے اجازت لوں، سارے بولے، کوئی پیچھے نہ رہے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ عرش پہ بولیں گے، آپ کی حاضری عرش پہ لگے گی۔ بن جاؤ طرفدار محمد عربی کے، دین بھی تمہارا، دنیا بھی تمہاری، مل کے میرے ساتھ کہو نا، تاج و تخت ختم نبوت، اور بلند آواز سے تاج و تخت ختم نبوت، تاج میرا ختم نبوت۔